تم رام نومی کا جلوس خوب سڑکوں پہ نکالو، تمہارے کانوڑیے خوب نکلیں گے، تم سڑکوں پر خوب ہولی کھیلو گے، لیکن ہماری 15 اور 20 منٹ کی نماز آپ سڑکوں پر نہیں ہونے دیں۔ نماز سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ 15-20 منٹ میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ پہلی بات تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نماز سڑکوں پر ہو یہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، لوگ رہ گئے، بعد میں دوسری جماعت کر لیں، ٹھیک ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک دھرم پر روک کیوں؟ مسئلہ اس بات کا ہے، ہمارے سکھوں کو دیکھ لو، دلی کے اندر ہر سنڈے کے دن کتنا بڑا لنگر لگاتے ہیں، رکشے والا بھی کھاتا ہے، کوئی بھی آئے، اور پورا چاندنی چوک کو جام کر اس کو روک لگا دی جاتی ہے اور راستے بدل دیے جاتے ہیں، اور وہ سڑک پر سب کو بھنڈارا کھلاتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہر منگل کو جو بھنڈارا سڑک پہ کھلاتے ہو، کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک مذہب کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اگر نماز سے نفرت ہے تو نماز تو تمہارے مذہب کے اندر بھی موجود ہے، کیوں نفرت ہے نماز سے؟ کیا کرشن جی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور نہیں پڑھتے تھے تو پھر شریمد بھاگوت گیتا کے 10ویں ادھیائے کا 6 ادھیائے کا یہ 10واں منتر کیا کہتا ہے؟ 6 ادھیائے کا 10واں منتر، یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسستی تھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ۔ پوری نماز ہے یہ۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کرو، یوگی اجیت ستتماتمانم، صرف کھڑے نہ رہو، عبادت اس طریقے سے کرو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے، پورے شریر کی کا یوگ یہ ہے۔ اللہ اکبر، کھڑے ہیں آپ، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، کمر اتنی سیدھی کر لیجئے بالکل کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرے نہیں۔ تو آج ہماری نمازوں کا تو اللہ ہی رحم کرے، رکوع بھی صحیح سے ہو نہیں پاتا کہ اڑ کے فوراً سجدے میں گھس جاتے ہیں، جبکہ رکوع ایسا ہو کہ پیٹھ بالکل ایسی ہو جائے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرے نہیں۔ جب آپ اس طریقے سے رکوع کریں گے، انگلیاں کھلی ہوں گی، گھٹنے کو ٹائٹ طریقے سے پکڑیں گے، تو یہ آپ کی پیروں کی نسوں کا کھچان ہوگا، اور آپ کی یہ نسیں رگیں جام نہیں ہوں گی، آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا، دماغ تک پہنچے گا، اور آپ کو پیروں میں جو رگیں کھچتی ہیں اس کی بیماری آپ کی ختم ہوگی۔ لیکن آپ کو تھوڑا لمبا رکوع کرنا پڑے گا، 3 بار نہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم نہیں، آپ کو بہت اطمینان سے پڑھنا پڑے گا، ایسے رکوع کر کے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کم سے کم یہ 3 بار پڑھیں گے، اتنی دیر میں آپ کے رگوں کا کھچاؤ ٹھیک ہوگا اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہیے سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ یہ کوے کی چونچیں مارو گے تو فائدہ نہیں ملے گا کچھ بھی۔ یہ بلڈ سرکولیشن ہے، یہ ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد اٹھیے، پھر سجدے میں جائیے، دونوں پیر آپ کے اس طریقے سے مڑے ہوئے ہوں، ایسے مان لیجئے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے، تو یہ ایسے پیر آپ کے مڑے ہوئے ہوں، یہاں سے جب رگیں کھچیں گی اور ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتے ہوئے دماغ تک، سجدہ رکوع سے تھوڑا لمبا کیجئے۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں، تو 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیے سجدے میں،
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع کی بنسبت سجدہ تھوڑا لمبا، کیوں؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ امریکہ کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور سجدہ لمبا کرتا ہو، ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز کے ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا ہے، لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ اسپیڈ نہیں ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن۔ ایسے آدمی کو کبھی برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی، دماغ کی نس نہیں پھٹتی۔ لیکن سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، وہ سجدہ نہیں جو ابھی رکوع کی طرح بتایا، سبحان رب العلا، سبحان رب العلا، سبحان رب العلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی نمازیں تھوڑی ہیں۔ نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، تو سجدے میں اتنی دیر میں جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ اب سوچئے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اب کھڑے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں، کہیں امام سو تو نہیں گیا۔ یا تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانسنے لگتے ہیں پیچھے، مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔ ہماری نمازوں کا حال، اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا۔ کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی۔ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھی ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا پڑھیے۔ یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی تو سے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ تم میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی و بین خطایای، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہو؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے، ایسے دعا مانگتے ہو کہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری پھوپھی کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟
ایسی تو کہتے نا، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو، تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے پڑھے نماز میں نیت ماندی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا. ایسے دعا مانگی جاتی ہے. اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیسے پڑھیں؟ اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو. اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگی اللہ سے. اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے. ایسے دعا، یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے، یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والا انداز ہو. اللہم اغفر لی. کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے کہتے اے جلدی دے، اے دے 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 دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے، آپ اس کو دیں گے؟ بھگائیں گے اس کو. وہی فقیر، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے. صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا. جب وہ عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ کا دل پسیجے گا اور آپ دیں گے. اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے. جرجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ جرجیز کیا مانگے گا، اللہ کو تو جانتا ہی ہے، وہ تو عالم الغیب ہے ہی، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو. کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے. یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے. تو میرے بھائیوں، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں پستان سے نہیں لگاتی. اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ. میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو تم، لیکن پھر بھی کہتا مانگو. اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم. اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، اللہ سے تم نے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی، تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا. اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے. مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو. اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو. اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں
अतियात लिल्लाहि व सलावत व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ऐसे नहीं, यही तो दुआ है, यही तो अब तुम दुआ मांगोगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात पूरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इत्मीनान से पढ़िए। अब दुआ मांग रहे हो तुम अपने ताल्लुक से अल्लाह से। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। बड़े इत्मीनान से मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। रो रो कर मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से को तुम पुकार रहे हो, ये दुआ ही तो है। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत जुल्म किया है। हमारे यहाँ दुआ का अंदाज लगता ही नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अल्लाह से मांग रहे हो यार, अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अब लग रहा अल्लाह से मांग रहे हो। आय अल्लाह, मैंने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िर ली, खींच कर पढ़िए, फ़ग़फ़िर ली वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। हैं? ऐसे दुआ मांगिए। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। आय अल्लाह मेरी इबादतें इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें, मेरी नमाजें और मेरे रोजे इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? तू नहीं बख्शेगा तो हम कहां जाएंगे मग़फ़िरत और रहमत का सवाल करने के लिए? ये दुआ मांगी और इस तरीके से दुआ मांगी। और हो सके तो इसके साथ ये दुआ भी पढ़ लिया करिए नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज में इस दुआ को, आपने जब भी नमाज पढ़ी तो इस दुआ को जरूर पढ़ा और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, क्योंकि हर इंसान का मस्कन वही है। हम और आप धीरे धीरे जहाँ गुजर रहे हैं कब्र के करीब होते जा रहे हैं। अब कोई 10 साल अपनी कब्र के करीब है, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल। अगली साल जर्जीस साहब की जिंदगी रही तो मोहब्बतपुर में प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अपनी कब्र में जा चुके होंगे। और अगर जर्जीस साहब को अल्लाह ने 5 साल की जिंदगी दे दी और 5 साल के बाद मोहब्बतपुर में प्रोग्राम हुआ तो 5 साल के बाद न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे और कितनी लोग अपने कब्र में पहुंच चुके होंगे। वो कब्र का दर्दनाक मंजर जिससे अल्लाह के नबी हर नमाज में पनाह मांगा करते थे, हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। आप लोग सब लोग इस दुआ को याद कर लो। सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये तो आपने गुनाह की माफी मांग ली, लेकिन आप अपने लिए कब्र के अजाब से भी पनाह मांगिए और दुआ करते रहिए हर नमाज में सलाम फेरने से पहले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ये दुआ पढ़कर अपने गुनाहों की माफी हमें और आपको सबको मांगना चाहिए और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि अज़ाब क़ब्र बरहक है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए खेत में नजर ले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। अब थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान के बारे में सोचिए। आप नहीं है लेकिन आपके माँ बाप दफन हैं,
آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا ہے۔ وہی 2 گز زمین کے ہم مالک ہیں، بس جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی، پھر لڑے گی، جھگڑے گی، لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، وہی اسی کے ہم مالک ہیں۔ مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے۔ سوچئے، جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ تصور کریں آپ، جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو، اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو۔ تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر، قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں، بڑے محتاج ہیں۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے، آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے؟ وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو، اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر، اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو، اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا مانگا کرو۔ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے، والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا ان کے گناہوں کو مٹا دے، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے، جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر۔ تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو نماز سے نفرت کرتے ہو، نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ، ساسٹانگ، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے، اور مسلمانوں صاف طور پہ کہہ دوں برا مت مانیے گا، آج مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ 20-25 سالیں ہو گئی، آج تک ہم آپ مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، جبکہ آپ خود دوسروں کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے؟ مسلمانوں آپ تو خود غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو تم ایک بہترین جماعت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دوسروں کے لیے آئے, ہم ہندو بھائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے آئے ہیں. امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے. جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہی محتاج ہو گئی ہے, آج اسی کو سمجھانا پڑ رہا ہے, آج اسی کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے, آج اسی کو نماز اور روزے کی طرف بلانا پڑ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں آج ہمارے رونے کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں, اور افسوس کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں.